الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الجامع کے باب الادب سے آج ہم 2 احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے، حدیث نمبر 8 اور 9 باب کے حساب سے، اور یہ آج ہماری کلاس حدیث کی یہ بھی 8ویں ہے۔ حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزئ عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم، کہ جب تم میں سے کوئی جماعت دوسرے پر گزرے یا کسی ایک جماعت کا کسی کے پاس سے گزر ہو تو ان میں سے ایک اگر سلام کہتا ہے تو وہ کفایت کرتا، یجزئ کافی ہو جاتا۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، اور اسی طرح جس جماعت پر سلام کیا گیا ہے اس جماعت میں سے اگر ایک جواب دے دیتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد والبیہقی، امام احمد رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً یہ رواہ احمد نہیں ہے، یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ سے یہ آپ کہہ لیں لکھتے ہوئے غلطی ہوئی کہ احمد انہوں نے لکھ دیا، اور خود امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کا جو اشارہ دیا ہے، جو بات کی ہے، وہ سنن ابو داؤد کی ہی کی۔ بطور انسان غلطی ہو جاتی، لیکن یہاں نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مؤلف یا مصنف نے جو چیز لکھی ہے وہی چلتی آ رہی، اس کی وضاحت موجود ہے کہ رواہ احمد اس حدیث میں امام ابن حجر میں لکھا ہے وہ درست نہیں، اس کے اندر نہیں۔ اور محققین میں بھی یہ اس کی جب وہ صحت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، اس کی سند میں بات کرتے ہیں، اس کی تلاش میں بات کرتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں لم اجد، کہ ہم نے مسند احمد میں اس کو نہیں دیکھا، یہ حدیث نہیں۔ تو سنن ابو داؤد میں موجود ہے، بہقی کا حوالہ البتہ یہ درست ہے، تو یہ حفظ حدیث کا بھی ایک پہلو یہاں پر پایا جاتا ہے۔ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اور محققین بعد نے اس کو حسن بھی کہا ہے، اور اسی طرح سعید بن خالد الخزاعی ہیں جن کی وجہ سے محدثین نے ضعیف کا حکم لگایا ہے، ان میں امام ابو حاتم اور دیگر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث کے تناظر میں یا اس کے شاہد پر، اس کی گواہی میں ایک مرسل روایت اور بھی موجود ہے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں زید بن اسلم کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، وہ مرسل روایت ہے، اس کی وجہ سے پھر محدثین نے اس حدیث کو بھی حسن کہا ہے۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، ہو سکتا ہے عام سمجھ نہ آئے، لیکن تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ شامل رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کتنا قابل اعتبار بات ہے۔ حدیث کا جو معنی ہے اس کے اندر یہ باب الادب میں یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ سلام ایک سے زائد لوگ ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم اب یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ جماعت ہیں، کوئی باہر سے جماعت کی شکل میں کوئی آدمی آتا ہے تو ہم پر وہ سلام کرے گا، ان میں سے سارے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اکٹھے آ رہے ہیں، تو وہ سب نہیں کہیں گے کہ سارے یکجمع ہو کر سلام کریں، تو کیسی آواز ہوگی پھر؟ کسی کا کسی کو سلام سمجھ نہیں آئے گا کہ کسی نے السلام علیکم کہا، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ادب میں سے۔ اور اسی طرح جماعت ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سارے ہی اگر کہیں وعلیکم السلام، سمجھ آئے گی؟ یہ ادب قرینہ سکھایا ہے شریعت نے باب الادب کے اندر۔ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پر جماعت نے سلام کیا، ہم میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا، وہ کافی ہو جائے۔ اس کے اندر بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ سلام یا سلام کرنا یا اس کا جواب یہ سنت ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں راجح بات یہی ہے کہ یہ سنت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے افشوا السلام کے تحت، صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود، سلام کو عام کرنا چاہیے، لیکن اس کا بھی ادب ہے، لحاظ ہے، قرینہ ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح جماعت میں سلام کا حکم یا سلام کا موقع کس کو دینا چاہیے؟ جو معزز ہے، جو بڑا ہے۔ ایک جماعت ہے، اس کے اندر ایک بزرگ ہے، باقی نوجوان ہے، تو وہ بزرگ کو نوجوان موقع دیں کہ وہ سلام کہے،
اور اسی طرح جو بیٹھی ہوئی یا جماعت، جس جماعت پر سلام کیا جا رہا ہے، اس کا بھی یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے۔ تو یہ آداب اور قرائن شریعت نے جو دیے ہیں ان کے تحت یہ بات ہے۔ اور اسی طرح اگر جماعت بیٹھی ہے، چلتی ہوئی جماعت ہے، تو بیٹھی جماعت پر چلتی ہوئی سلام کہے گی۔ یہ الفاظ ہمارے پچھلے درس سے موافقت کرتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جواب میں بھی ایک بندے کا جواب دینا ہی کفایت کر جاتا ہے، یعنی کہ سلام کی ادائیگی ہو جائے گی، سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہاں پر تو نہیں ہے لیکن ایک اصول اور ہے، نمازی حضرات، ہمارا یہ مسئلہ بعض مساجد میں نا جھڑپ کا باعث بھی بنتا ہے، اور یہ میں اس کا خود شاہد ہوں۔ کیا ہے جی، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نمازی آتا ہے اور زوردار کڑکدار آواز سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ طریقہ خلاف شرع ہے، یاد رکھیں۔ سلام نیکی کا ذریعہ ہے لیکن یہ انداز خلاف شرع ہے۔ ادب کیا ہے؟ نمازی باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، آپ مسجد میں سلام کہیں، ممانعت نہیں، آپ نیکی حاصل کریں، منع نہیں، لیکن اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور ادب کیا ہے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو۔ آپ آئیں، سلام ہلکی آواز سے کہیں، آپ کو سن جائے، آپ کے قریب والے کسی ایک کو سن جائے، کافی۔ مسجد کی چھت اڑانا مقصد نہیں، یہ ادب ہے، یہ قرینہ ہے، اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور شریعت نے نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کا بھی ادب سکھایا کہ اشارے سے، ہاتھ سے کر لیں، انگلی سے کر لیں، اس طرح کر لیں، اشارے سے جواب دینا، منہ سے، زبان سے نہیں دینا۔ تو یہ بھی آداب میں سے، سلام کے آداب میں سے ایک ادب ہے جو ہمیں لازمی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث ہے، وہ بھی سلام سے متعلق ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہودی اور عیسائیوں کو سلام میں پہل نہ کرو یا سلام میں ابتدا نہ کرو۔ تبدأ کا معنی ابتدا سے آتا ہے، پہل نہ کرو یا ابتدا نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اگر تمہیں وہ راستے میں مل جائیں تو ان کا راستہ تنگ کر دو۔ رواہ اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں محدثین نے کئی ساری چیزیں لکھی۔ پہلا اس میں قرینہ یا ادب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، وہ مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال آپ آج کی خبروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل ملاقات ہوئی ہے نا دنیا کے دو شیطانوں ابلیسوں کی، اب اس نے کیا کہا، میں غزہ میں امریکی فوج اتارنی پڑی تو اتار دوں گا۔ پہلے کیا تھا، جنگ بندی کریں گے، الیکشن جب تھا، اب کیا ہے، دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہودی اور عیسائی، امریکی عیسائی ہیں اور اسرائیلی یہودی ہیں، مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، آپ خبروں میں پڑھ لیں، آج کی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ مل گئے، مسلمان رگڑے میں کیا ہو رہا تھا جی، معاہدے ہو گئے، مبارکیں ہوں۔ میں نے یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے قاعدہ دیا ہمیں، موضوع سے تھوڑا سا میں باہر جا رہا ہوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہ تمہارے دوست کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ اور شریعت نے ادب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی کہ سلام میں ان کو پہل نہ کرو، حالانکہ سلام کیا ہے؟ خیر خواہی، سلامتی کی دعا، دوسرے بھائی کی سلامتی کی تمنا کہ اس سے بیماریاں، مصیبتیں، مشقتیں وہ اس سے محفوظ، وہی دعا ہے نا۔ بندہ کیا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، سلامتی کی طرح کی دعا۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کے لیے شریعت نے یہ منع کیا۔ ہاں ادب کیا ہے، وہ اگر کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے گھر کے باہر السلام علیکم کے الفاظ کہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض بھی ہوئیں، غصہ بھی ہے، اللہ کے نبی وہ آپ کو یہ بددعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں، آپ کو مارنے کے جواب، اس کا جو معنی ہے وہ یہ۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ سنتی نہیں میں نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام کہہ رہے وہ جیسے جو کلمات کہتے ہیں آپ کہتے تھے وعلیکم، جو تمہاری تمنا ہے وہی تم پر واپس پلٹے۔ ان کی تو قبول نہیں ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں قبول ہوگی، ان کے لیے، حق تو نہیں لیکن ان کے لیے اللہ قبول کرے گا۔ تو یہ طریقہ، یہ ادب ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، المہم غیر مسلم ہے، اس پہ سلام نہیں کریں گے، وہ اگر کرتا ہے تو جواباً وعلیکم کہیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا جو قاعدہ یہاں ہے کہ اگر آمنا سامنا ہو مسلمان کا تو ہم راستہ روکتے ہیں بخوبی، لیکن یہ حکم غیر مسلم کے لیے، اس کو پتہ چلے کہ اسلام ہی سلامتی کا دین ہے، اسلام قبول کر لوں میں، اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو گزرنے ہی نہ دیں بلکہ اس کو راستہ تنگ کر دیا جائے، وہ تنگ ہو کر گزرے، اس کو احساس ہو کہ میں یہاں نیچے ہوں،
ذمی کے جو احکامات ہیں، آج تو خیر مسلمان ہی بیچارہ ٹیکس دے دے کے پھنسا ہوا ہے نا، لیکن یہ حقیقتاً غیر مسلم کے لیے ہے، اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے، اور اگر نہیں تو پھر مد مقابل ہے تو پھر جہاد ہے۔ یہ شریعت نے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔